السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نصیب اور صبر۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتیں، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔ کیا آپ صبر کرنا جانتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں، دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں، بس دل میں چھپانے کے قابل۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَاسْأَلُكَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے گی تو میں بہت خوش رہوں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ اگر اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا سکون میں نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے لیا ہوا ادھار واپس کر دے تو اس کے ہاتھ چومیں، اسے گلے لگائیں، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں، کیونکہ اب ایسے انسان آنا بند ہو چکے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ایسی میز پر بیٹھیں جہاں کائنات، خدا، ترقی، پیسہ، خواب اور اہراف کے بارے میں بات ہو، نہ کہ لوگوں کے بارے میں۔ کچھ راز سجدوں میں جھکے سروں کو ہی بتائے جاتے ہیں، کچھ باتیں رب کے سامنے زبان سے نہ بھی نکلے تو بھی آنسویں انہیں بیان کر دیتی ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحے ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہے: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔
رب العالمین اپنے خاص رحمت سے آپ اور آپ کے گھرانے کو نوازتا رہے، آمین۔ اللہ کے وعدے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، سورہ نشر۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، سورہ انفال۔ جو چلا گیا اس کے بہتر دینے کا وعدہ، سورہ جوہا۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، سورۃ البقرہ۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم و سرکشی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کے مرتکب کو اللہ دنیا میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسے آخرت میں بھی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کریں جس میں سوراخ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ جس سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ کبھی ہم بھی خاص ہوا کرتے تھے کسی کے لیے جو اب ہمیں یاد بھی نہیں کرتے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کا افضل مقام یہ ہے کہ تم یقین کر لو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ دوسروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ میں وقت جیسا ہوں، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہیں ملتا۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے، اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برے ساتھیوں کے بجائے تنہائی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر کے چلیں۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ نماز فجر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو، فجر کی نماز پڑھا کرو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرانے والے کے سر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔